اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین اور کافروں کا کہنا مت مانیے، ان کی پیروی مت کیجئے، والمنافقین اور نہ ہی منافقین کی پیروی کیجئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تعویل خاص کے اعتبار سے خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے صحابہ اکرام کو اور پوری امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی جو سازشیں ہیں اور ان کی جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں ہیں اور ان کی جو اسلام کی مخالفت کرنا ہے، یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی پیروی سے نہ روکے۔ اللہ کا تقوی اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں، اللہ کا ڈر کہ ہمیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھ سکتا ہے، ادروائز انسان کا قبلہ درست نہیں رہتا۔ تو اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تو کوئی شخص کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، یعنی یہ گاڈ کانشسنس، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں مجھ سے پرسش کرنی ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور سورۃ الاحزاب کا آغاز ہی اسی آیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا مانیے، مت پیروی کیجئے، مت اطاعت اختیار کیجئے کافروں کی اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی جو آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ڈیوائن فیصلے ہیں ان کو کرنے میں آزاد ہے، اس نے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ کس وقت کفار کی گرفت کرنی ہے اور کس وقت نہیں کرنی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور سامنے رکھتے ہوئے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے اس کی آپ پیروی کیجئے، اور اس میں کوئی سستی نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہیں کرنا کہ شاید میں کافروں کی دل جوئی کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر لوں، نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجئے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کارساز کافی ہے، یعنی اللہ پر توکل کیجئے، کارساز اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انڈیویجولی بھی قرآن حکیم میں کئی مقامات پر، اور خصوصاً اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کافر آپ کی دعوت حق سے منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اسی پہ میں توکل کرتا ہوں، اور وہی رب العرش العظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں 173 آیت کے اندر آیا کہ جب اہل ایمان کو غزوہ بدر کے بعد یہ خبر پہنچی کہ کفار ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور
کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو سب نے اللہ کے حضور دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور ہر پریشانی میں، اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو انہوں نے بھی اس وقت یہی پکارا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے وتوکل علی اللہ، توکل کیجئے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہی کافی ہے آپ کے لیے کارساز، یعنی آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس پر توکل کریں، وہ یعنی مشکلات میں بھی آپ کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے گا، اور جب انسان کو بالکل بند گلی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے معاملات کے اندر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا کوئی ایسا معاملہ نکال دیتا ہے کہ انسان کو بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بڑی خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کیا کرتے تھے، اور ان کی تربیت اس حوالے سے کی جاتی تھی کیونکہ نبیوں کو ہی تو فالو کرنا ہوتا ہے امتیوں نے، تو ان کا اپنا کردار بھی توکل کے اعتبار سے ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے، تبھی وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات کے اوپر آپ کو سنگولر کے سیغے کے ساتھ خطاب کر کے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں وتوکل علی اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہی آپ کے لیے کافی ہے کارساز۔